वत्तकू, वही वा इत्तकू था, वत्तकू और डरो, खुदा से डरने के लिए तकवा का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, दूसरी चीज़ों के लिए भी आता है, दूसरी चीज़ों से डरने के लिए भी। वत्तकू यौमन, हाँ यहाँ यौम से मुराद है उस दिन से डरो, उस ज़माने से डरो। ला तजरी नफ्सुन अन नफ्सिन, ला तजजी नफ्सुन अन नफ्सिन शैआ, जबकि कोई जान किसी दूसरी जान के बदले में कुछ काम नहीं आएगी। किसी चीज़ को, कोई चीज़ किसी दूसरी चीज़ से कोई बदी को रोक दे और उसके बदले अपने आप को पेश कर दे, जैसे कोई किसी को बचाने के लिए अपना सीना आगे कर दे, ये मजमून है जो इस आयत में बयान हो रहा है। वला तजजी नफ्सुन अन नफ्सिन शैआ, कोई जान किसी दूसरी जान को बचाने के लिए एक ज़र्रा भी काम नहीं आ सकती। अगर खुदा पकड़ का फैसला करता है तो उसकी राह में हायल नहीं हो सकती, नामुमकिन है। वला युक़बलु मिन्हा शफ़ाअतुन, और किसी जान की तरफ से कोई शफात भी कबूल नहीं की जाएगी। वला युख़ज़ु मिन्हा अदलुन, और उसके लिए उसके हक में कोई बदला भी कबूल नहीं किया जाएगा। वला हुम युनसरून, और वो किसी तरह भी मदद नहीं किए जाएंगे। ये यौम आखिरत जो हिसाब किताब का दिन है उसका एक बहुत ही पुररोब नक्शा खींचा गया है। इसकी सारी तफासिल बयान फरमा दें, कोई बात लगी छुपी नहीं छोड़, क्या कहते हैं, ढकी छुपी नहीं छोड़ी। फरमाता है पहली क्या चीज़ है, तुम ये ख्याल कर लो कि कोई और ज़ात आगे आ जाएगी और कहेगी अल्लाह मियाँ मैं इसके रास्ते में हायल हूँ, इसको बचा लो। कुरान करीम फरमाता है कि माएँ अपने बच्चों के लिए भी नहीं, को भी बचा नहीं सकेंगी, बल्कि बचाना चाहेंगी ही नहीं। इतना खौफनाक अजाब होगा कि वो खुद भागेंगी उससे। ऐसी कैफियत में किसी और का बचाने का सवाल ही कोई नहीं। तो ये ना समझना कि कोई तुम्हारी ढाल बन जाएगा। दूसरी बात क्या बयान हुई है, वला युक़बलु मिन्हा नफ्स, हाँ से मुराद नफ्स है, किसी जान से शफात कबूल नहीं की जाएगी, कोई शफात उसके हक में मुराद है। सिफारिश ज़रा कम और लफ्ज़ है, शफात और लफ्ज़ है। शफा का मतलब होता है मिला देना, शुफा मिला देना। तो यहाँ मुराद ये नहीं है कि शफात चलेगी नहीं, शफात उसके हक में चलेगी जिसको खुदा इजाज़त देगा। इसलिए जब तक अल्लाह की इजाज़त न मिले शफात का कोई हकीकत नहीं होगी। ये मुराद है कि ये जालिम लोग, कई जालिम ऐसे होंगे जिनके हक में खुदा शफात की इजाज़त ही नहीं देगा, तो उनको मुतनब्बे किया जा रहा है कि वहाँ कोई शफात तुम्हारे काम नहीं आएगी। क्योंकि बाज़ लोगों ने ये बना रखा है ख्याल कि हमारा पीर शफात कर देगा, हमारा फ़लाँ हमारे बोझ उठा लेगा, हमारे रास्ते में हायल, अजाब के रास्ते में हायल हो जाएगा। और ऐसे अजीब गरीब किस्से पंजाब में मैंने ख़ुसूसियत से हमने देखा है, मशहूर हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफात तो बहुत एक वाज़ेह और क़तई मज़मून है, उसमें तो शक ही कोई नहीं, मगर किन की करेंगे और किन के हक़ में इजाज़त होगी अल्लाह बेहतर जानता है। मगर मैं ये बता रहा हूँ कि शफात का एक मज़मून अवामुन नास में मशहूर किया गया है और वो तमाम मज़ाहिब में किसी रंग में पाया जाता है। और हमारे इलाक़ों में, जिस मुल्क में हम पैदा हुए, उसमें तो यहाँ तक कहा जाता है कि एक पीर साहब कहते हैं कि कोई बात नहीं, करो जो मर्ज़ी, मुझे राज़ी कर लो, मैं ज़िम्मेदार हूँ, वहाँ जाके मैं अल्लाह से कह दूँगा कि कुछ नहीं कहना। तो वो कुछ नहीं कहेंगे। मरे हुए पीरों की शफात मांगते हैं, गुलाम पीर दस्तगीर और पीर फ़लाँ और पीर फ़लाँ, इन सब के नाम, खिज़र पीर, ये कोई ना कोई शफात इनके साथ मकतूब कर दी गई है। तो अल्लाह ताला फरमाता है कि तुम्हारे वहम हैं, ऐसी कोई शफात कबूल नहीं होगी। एक इस ज़माने में आपको किस्सा लतीफ़ा आम पंजाब में मशहूर है, इन मौलवियों के फैलाए हुए बातों और तवाहमात की एक मिसाल है। एक
پیر صاحب گئے کسی گاؤں، صرف مولوی نہیں پیر بھی ہیں جنہوں نے فساد بچا رکھا ہے. پیر صاحب کسی گاؤں میں گئے تو ایک بہت موٹی تازی بہت ہی خوبصورت پلی ہوئی بھینس جو 20 سیر سے اوپر دودھ دینے والی جیسا ہوتی ہے نا، وہ نظر پڑی تو بہت ان کو لالچ آئی. تو انہوں نے بڑا ڈراؤنا خطبہ دیا اس دن. انہوں نے کہا ایسے ایسے عذاب تمہارے لیے مقدر ہیں تم سوچ بھی نہیں سکتے. کسی کا سہارا ڈھونڈ لو آج، اس کی شفاعت کام آئے گی. کیونکہ پل صراط جو ہے وہ اتنی خطرناک چیز ہے کہ اس سے بغیر کسی سہارے کے گزر ہی کوئی نہیں سکتا. تو تم یہ نہ سمجھنا کہ تم محفوظ ہو. بڑا وہ جو بھینس والا تھا وہ بہت ڈر گیا بیچارہ. تو اس نے پیر صاحب سے بعد میں کہا کہ آپ نے بڑا زبردست خطبہ دیا ہے، میں تو بڑا ڈرتا ہوں، مجھ سے تو پل صراط سے گزرا نہیں جانا. تو آپ مجھ سے وعدہ کریں کہ آپ میری ضرور مدد فرمائیں گے، میرا ہاتھ پکڑیں گے. تو انہوں نے کہا وعدہ تو کروں گا پر اس دنیا میں کچھ کرو میرے ساتھ، وہ بھینس جو تمہاری ہے وہ مجھے کھول دو. تو اتنا ڈر گیا تھا بیچارہ. اس نے کہا ٹھیک ہے بھینس کھول دیتا ہوں. انہوں نے کہا مگر لے کے کون جاگے تو میرے قابو میں نہیں آئے گی، بڑی بھاری بھینس ہے، اس کو میرے گھر بھی چھوڑ کے آؤ. تو اس نے کہا بہت اچھا میں یہ بھی تیار ہوں، مگر یہ وعدہ کریں کہ آپ مجھے پل صراط گزار دیں گے. اس نے کہا میرا وعدہ پکا. وہ آگے گئے، آگے آگے مولوی صاحب، پیچھے پیچھے یہ بھینس لیے ہوئے جا رہا تھا. رستے میں کھالا آ گیا، پانی کی نالی ہوتی ہے دیہات میں ذرا بڑی سی، اس کو کھالا کہتے ہیں. تو پیر صاحب نے چھلانگ لگائی تو کھالے میں گر گئے. وہیں سے واپس بھینس لے گیا. انہوں نے کہا پیر صاحب تو کو کھالا سے ٹپیا نہیں جانتے، پل صراط کی ٹپو گے، منو کی میری مدد کی کرو گے. کھالا تو تم سے پھلانگا نہیں جاتا، تو نے پل صراط کیا پھلانگنا ہے یا میری کیا مدد کر سکتے ہو. تو جس طرح کے جسمانی معنی وہ سمجھ رہا تھا پل صراط کی، ان کو بتا رہا تھا، انہی معنوں میں اس نے اس کو رد کر دیا. تو قرآن کریم فرماتا ہے یہ سب جھوٹی باتیں ہیں، فتنے کی باتیں ہیں، توہمات ہیں، ان میں نہ پڑو. شفاعت کے لیے بھی کچھ بنیادی نیکی کے قوائف ہونے چاہیے. کچھ کمی جو ہے وہ ملا کر دوسرے کی مدد یا اس کی وجہ، اس کی جو خدا تعالیٰ کے ہاں قیمت ہے اس کی وجہ سے وہ پوری کر دی جائے گی. گریس مارکس مراد ہے شفاعت سے. بس گریس مارکس اسی کو ملیں گے جس کے ہاں تھوڑی سی کمی ہو. جو زیادہ گریس مارکس کی وہ کہاں سے آئیں گے پھر آخر؟ 5 نمبر مل جاتے ہیں، 10 نمبر مل جاتے ہیں. ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ کچھ کیا ہی نہ ہو اور وہ کامیاب ہو جائے، وہاں شفاعت کام نہیں آتی. اس کی ایک معین مثال آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ تاکہ اس یہ مضمون سمجھ آ جائے شفاعت کا. حضرت میاں بشیر احمد صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو، چونکہ وہ ایم اے تھے اور بہت قابل تھے، بہت نمایاں کامیابی سے انہوں نے ڈگری حاصل کی تھی. ان کو ایک دفعہ گورنمنٹ پنجاب نے پرچے بھیجنے شروع کیے بی اے کے، اور پھر لمبا عرصہ تک جب تک ان کے پاس وقت ملا وہ پرچے دیکھا کرتے تھے. تو ایک کشمیری دوست تھے کوئی بیچارے، انہوں نے پتہ کر لیا حضرت میاں بشیر احمد صاحب، نہ پتہ نہیں، سوری مجھے اب یاد آ گیا. انہوں نے پرچے پر ایک نوٹ لکھا آخر پر کہ اے ممتحن میرے حال پر رحم کرو، میں 10-12 سال ہوئے پرچے دے رہا ہوں اور میرا ذریعہ معاش اس بات پر منحصر ہے، میرے بچے ہیں بیچارے چھوٹے چھوٹے اور وہ انتظار کر رہے ہیں کب میں پاس ہوں اور ماسٹر بنوں اور میرا کوئی ذریعہ بنے، لیکن ظالم ممتحن مجھے ہر دفعہ فیل کر دیتے ہیں، تو خدا کے لیے مجھ پر رحم کرو. حضرت میاں بشیر احمد صاحب کہتے ہیں کہ میں بڑا باصول تھا اور یوں ہی نرم نفسی ٹھیک دیکھا کرتا تھا، کہ اتنا مجھے دل پہ اثر ہوا کہ میں نے کہا اچھا اس کو بہت کھلے نمبر دینے ہیں. تو انہوں نے جو نمبر دینے شروع کیے تو سارے دینے لگ گئے، ہر سوال کے پورے نمبر دے دیے، لیکن صرف چند سوال اس نے اٹیمپٹ کیے تھے جن کا ٹوٹل نمبر بھی اتنا تھوڑا تھا کہ جو پاس مارکس سے وہ آدھے سے بھی کم تھا. مثلا اگر 33 نمبر کا پرچہ ہو، کم پاس مارکس، پاس ہونے کے لیے 33 نمبر چاہیے، اور کسی نے 16 نمبر کا پرچہ اٹیمپٹ کیا ہو، اس وہاں شفاعت کیا کام آئے گی؟ کہ میں نے پورے نمبر دے دیے تو پھر بھی بنتے تھے وہ 16 نمبر بنتے تھے. اور
کم از کم پاس ہونے کے لیے 17 میں وہ کہاں سے لے آتا؟ تو مراد یہ ہے کہ شفاعت تو ہوگی، لیکن اپنے خانے میں کچھ ایسی باتیں تو رکھو کہ شفاعت کی گنجائش رہے، اور یہ فیصلہ تم نے نہیں کرنا، یہ خدا کرے گا۔ عام قانون یہی ہے، کوئی شفاعت اس وقت نہیں چلے گی، آگے مضمون بیان ہوا، سوائے اس کے کہ اللہ اس کو اجازت دے کسی کو، اور رسول اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ایک ثابت شدہ حقیقت ہے۔ تو اس دن سے ڈرایا جا رہا ہے کہ جس دن کوئی جان کسی دوسری جان کی ڈھال نہیں بن سکے گی، اور اس سے کوئی شفاعت اس کے حق میں قبول نہیں کی جائے گی۔ ولا یؤخذ منها عدل، اس سے قبول نہیں کی جائے گی شفاعت، مراد ہے کہ اس نے کسی کی شفاعت اپنے پلے باندھ کے رکھی ہو، جیسے سفارشی چٹھی ہوتی ہے نا، اس طرح کا نقشہ ہے کہ کوئی کہے کہ جی میرے پاس سفارش موجود ہے، اے اللہ یہ شفاعت پیش ہے، میں یہ نہیں ہوگا، اور اس سے استثناء آپ ہی آپ نکل آتا ہے۔ رسول اللہ علیہ وسلم نے اپنی شفاعت تو نہیں نہ کرنی، یا کسی کی شفاعت اپنے حق میں تو نہیں کرنی، آپ نے دوسروں کی شفاعت فرمانی ہے۔ بس کوئی یہ شخص نہیں کہہ سکتا کہ میں نے رسول اللہ علیہ وسلم کی یا کسی کی شفاعت اپنے پلے باندھی ہوئی ہے اور میں پیش کر رہا ہوں، یہ کوئی رسید وہاں کام نہیں آئے گی۔ ولا یؤخذ منها عدل، اور اس سے کسی گناہ کے بدلے کوئی اور چیز قبول نہیں کی جا سکے گی۔ ولا هم ینصرون، اور کسی پہلو سے بھی وہ مدد نہیں کیے جائیں گے۔ ایسا دن جو آنے والا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان یہود کو مخاطب کر کے ان کے گناہ گنا کر کہ اس دن سے ڈرو